تیری دعا ہی کی بدولت من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم بزرگان محترم عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں، اور اللہ کی ہر نعمت انتہائی اعلیٰ ہے۔ کوئی ایک نعمت بھی اللہ کی ایسی نہیں ہے جس کو معمولی کہا جا سکے۔ ہر نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اگر صرف ایک نعمت کے شکر کی ادائیگی کے لیے زندگی ہر سجدے میں پڑے رہیں تو ایک نعمت کا شکر بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر نعمت بڑی ہے، لیکن بڑوں میں بھی اور بڑے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے بڑی کوئی نعمت اس دنیا میں بھی نہیں ہے، اور حد یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں میں بھی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم سے زیادہ اعلیٰ اور قرآن کریم سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتی لوگوں کو جنت میں آباد فرما دیں گے تو ایک روز اللہ کا حکم ہوگا کہ تمام جنتی لوگوں کو ایک بڑے میدان میں ایک ساتھ جمع کیا جائے، چنانچہ جمع کیا جائے، اور کس شان سے جمع کیا جائے گا؟ آقا فرماتے کہ بہت سے لوگوں کو نور کی اور موتیوں کی کرسیاں دی جائیں گی بیٹھنے کے لیے، نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گی، اس پر لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے لیے بیٹھنے کے واسطے مشک کے قالین بنا کر بچھائے جائیں گے، مشک کے، اور وہ جنت کا مشک ہوگا، دنیا کا مشک نہیں ہوگا۔ دنیا کا مشک بھی دوستوں اتنی قیمتی چیز ہے اور کم یاب ہے کہ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مشک دیکھا بھی نہ ہو، استعمال کرنا وہ بڑی بات ہے۔ جب دنیا کے مشک کا یہ عالم ہے تو جنت کا مشک کیسا ہوگا اندازہ لگائیں۔ تو کچھ لوگوں کو نور کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، کچھ لوگوں کو مشک کے قالین پر بٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، جنت والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اپنا دیدار کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتی لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔
تو اللہ قرآن پڑھیں گے اور جنت کے سارے لوگ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ موقع نصیب فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پڑھیں اور بندے سنیں تو اس سے زیادہ لطف اور کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو جنت کی کسی نعمت پہ اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن پاک کی تلاوت سن کر آئے گا۔ جبکہ جنت کی نعمتوں کا حال یہ بیان کیا گیا حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کا دل خوش کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ابھی تک ان کی مکمل تفصیلات کو سنا بھی نہیں۔ اور دیکھنا اور سننا تو بڑی چیز ہے، فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کا خیال اور تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ وہ یہ اندازہ کر سکے کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جمع کر کے رکھی۔ تو ایسی نعمتیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، ان کے مقابلے میں کہا گیا کہ ان ساری نعمتوں میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جنتی لوگوں کو جتنا مزہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر کے آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا نا کہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ تو یہ بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی، اور کیسے کیسے فائدے اس قرآن کے ذریعے ہم کو ملے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج تو قرآن ہمارے سامنے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب تو جو قرآن کا فائدہ ہے وہ ہے ہی، جب ہم نہیں تھے، یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی اس قرآن کے ذریعے آپ کو اور ہمیں فائدہ پہنچ رہا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن آپ کے اور ہمارے لیے اللہ کا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ کیسے فائدہ پہنچ رہا تھا؟ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، ہماری باری تو بہت بار آئی، زمین اور آسمان کو بنانے سے 1000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین۔ سورہ یاسین تو بہت مشہور ہے، اکثر مسلمان روزانہ ہی اس کو پڑھنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ یہ 16ویں پارے میں ایک سورت ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پڑھ کر کے سنائی، تب جب زمین، آسمان، چاند، سورج کچھ نہیں تھا۔ ان ساری چیزوں کے بنائے جانے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 سورتیں فرشتوں کو پڑھ کر کے سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ 2 سورتیں اللہ نے پڑھی فرشتوں کے سامنے۔ جب فرشتوں نے ان سورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا تو 3 باتیں فرشتوں کی زبان پر اس وقت آئی تھی، اور تینوں باتیں آپ کے اور ہمارے لیے تھیں۔ پہلا جملہ فرشتوں نے فرمایا طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا،
اس امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ ہم اس امت کو مبارکباد دیتے ہیں جس امت پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا۔ تو پوری امت مسلمہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ان لوگوں کو قرآن کی بدولت زمین و آسمان کے بنائے جانے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی مبارکباد حاصل ہوئی۔ اور فرشتے آپ جانتے ہیں اللہ ان کی تعریف میں لکھتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو ایسی مقدس اور پاکیزہ مخلوق کسی کے لیے دعا کرے تو وہ کتنی اعلیٰ درجے کی دعا ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو قرآن کی بدولت آپ کو اور ہمیں فرشتوں کی دعا ملی، اس امت کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم اس امت کو مبارکباد دیتے ہیں جس امت پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا، جس کو یہ قرآن دیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ اور ہم۔ اس کے بعد فرشتوں نے دوسرا جملہ فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جو قرآن پاک کو سنبھالے۔ جو بھی امت کے افراد قرآن پاک کو سنبھال لیں گے ان کے لیے فرشتوں نے دعا کی ہے زمین و آسمان کے بنائے جانے سے پہلے۔ قرآن کو سنبھالنے والے کون لوگ ہیں؟ تین طرح کے لوگ ہیں جو قرآن کے حاملین اور قرآن کو سنبھالنے والے۔ پہلا طبقہ حفاظ کرام، جن لوگوں کو اللہ کی توفیق دے دیتا ہے کہ ان کے سینے میں اپنا قرآن محفوظ کر دیتا ہے، وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب بنتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھو میرے بھائیوں، قرآن حفظ جب کوئی بچہ کر لیتا ہے تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کر کے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا لیا۔ استاد بھی خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا لیا۔ لیکن دوستو یاد رکھو، یہ ہماری محنتیں، کوششیں یہ صرف سبب ظاہری ہے۔ حقیقت میں حفظ قرآن کی دولت اس کو ملتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنانے کے لیے چن لیتے، جسے ساری مخلوق میں سے چھانٹ لیتے ہیں کہ اسے اپنا بنانا ہے، اس کے دل کو قرآن پاک کا مسکن بنا دیتے۔ مسند احمد حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب الانسان الی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، جھانکا، جانچا اور پرکھا، فنظر خیر قلوب قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے تمام بندوں کے دلوں میں سب سے جاندار اور شاندار اور سب سے بہترین جو دل پایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بہتر دل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میں سارے بندوں کے دلوں کو جھانکا، جانچا اور پرکھا، فوجد خیر القلوب قلب محمد، سب سے بہترین دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، لہذا ان کو نبی بنانا طے کر لیا اور ان کے دل میں قرآن پاک کو اتار دیا۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور روح الامین اس کو لے کر کے آئے ہیں اور آپ کے قلب پر اس کو اتارا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا، لیکن کب آیا؟
جب اللہ نے آپ کے دل کو چن لیا، چھانٹ لیا، پسند کر لیا، تو اس میں قرآن کو اتار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قرآن دنیا میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب پر آیا۔ تو یہ بھی یوں ہی نہیں آیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر الی قلوب العباد، اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کرنے کے بعد دوبارہ پھر سارے بندوں کے دل پر نظر ڈالی۔ فوجد خیر القلوب قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے شاندار دل جو اللہ کو لگے وہ صحابہ کرام کے دل لگے۔ فاختارهم لصحبت نبیہ، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور شاگردی کے لیے منتخب کر لیا اور حضور کے ذریعے ان کے دلوں میں قرآن پاک کو منتقل کر دیا۔ تو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے، نبی کا بھی انتخاب نہیں ہے، یاد رکھو اچھی طریقے سے۔ صحابہ کو نبی نے بھی نہیں چنا، صحابہ کو چنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے، آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے کہ جب مکے میں چاروں طرف سے ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کو ظاہری اسباب کے درجے میں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، تو آپ نے اللہ سے درخواست کی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو طاقت دے دیجیے اور مکے کے دو آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کو آپ چن لیجیے، یا تو ابو جہل کو آپ اسلام کا حامی بنا دیجیے یا پھر عمر بن خطاب کو اسلام کا حامی بنا دیجیے۔ ان دو میں سے ایک آ گیا تو مسلمانوں کے لیے تقویت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ تو حضور نے خود کو نہیں منتخب کیا، اللہ سے سفارش کی کہ یہ دونوں میں سے آپ جس کو بہتر سمجھیں۔ اللہ نے پسند فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اور ان کو ایمان کی دولت مرحمت فرما دی۔ تو انتخاب کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا۔ اسی لیے دنیا میں صحابہ سے زیادہ عمدہ اور ان سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس کوئی جماعت نہ اب تک پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے۔ میں ایک جماعت بناؤں تو میں منتخب کروں گا لوگوں کو، آپ بنائیں تو آپ چھانٹیں گے لوگوں کو، اور صحابہ کی جماعت کو میں نے اور آپ نے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے۔ فرماتے ہیں ثم نظر الی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھانٹنے کے بعد پھر ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو جھانکا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہتر پایا۔ فاختارهم لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور شاگردی کے لیے منتخب کر لیا۔ تو صحابہ کو قرآن کب ملا؟ جب اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ تو جب نبی کو اللہ کے انتخاب کے نتیجے میں قرآن ملا، صحابہ کو اللہ کے انتخاب کے نتیجے میں قرآن ملا، تو آپ کو اور مجھے میری کوشش سے قرآن مل سکتا ہے؟ اللہ جب تک چنیں گے نہیں تب تک قرآن کی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ جس بندے کو حفظ قرآن کے لیے منتخب کر لیں، اس سے زیادہ بہتر خوش نصیب کوئی انسان نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ جسے اللہ قرآن دے دیتے ہیں اس کا جتنا اعزاز و اکرام اللہ نے کیا ہے، دنیا میں کسی بڑے سے بڑے نیک اور عبادت گزار کا وہ اعزاز و اکرام نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو دنیا میں ایک مثال سے آپ سمجھیں، کوئی دنیا کا بہت بڑا آدمی مان لیجیے پرائم منسٹر ہے، اس سے کسی کی بڑی قربت ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، محبت ہے، سب کچھ اس پر لٹا دے گا وہ، لیکن اس کا جو سرکاری لقب ہے وہ بھی اس کو دے دے گا، ساری دنیا کی چیزیں دے دے گا، لیکن اس کو پرائم منسٹر کا خطاب نہیں دے سکتا۔ کیا دے سکتا ہے؟ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اپنا خطاب وہ جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل کسی کو دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ بادشاہ ساری دنیا کی دولت کسی سے محبت میں آ کے اسے دے دے، لیکن جو اس کا ٹائٹل ہے، اس کا خطاب ہے، وہ نہیں دے سکتا۔ بادشاہ وہی کہلائے گا جو بادشاہ ہے، کسی دوست کو، رشتہ دار کو، حتی کہ اولاد کو وہ ٹائٹل نہیں دے سکتا۔ لیکن جسے اللہ حفظ قرآن کی دولت دے دیتے ہیں، اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ
کہ اپنا ٹائٹل، اپنا لقب، اپنی صفت کا عنوان اس کو دے دیں۔ جب بھی کوئی بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ حافظ قرآن کہتے ہیں نا۔ یہ حافظ قرآن اللہ میاں کی صفت ہے، یہ اللہ کا لقب ہے، یہ اللہ کا ٹائٹل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ تو حافظ قرآن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس بندے کو، جس بچے کو اللہ اس کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنا نام اسے دے دیتے ہیں کہ اب ساری دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ حافظ، حافظ، حافظ۔ چھوٹا ہو وہ بھی حافظ صاحب کہے گا، بڑا ہو وہ بھی حافظ صاحب کہے گا، حتیٰ کہ جو اس کا دشمن بھی ہے نا وہ بھی حافظ صاحب ہی کہے گا۔ گالی بھی دیتا ہے تو پہلے حافظ صاحب ہی کہتا ہے۔ اماموں کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں تو پہلے تو امام صاحب یا حافظ صاحب ہی کہتے ہیں، لیکن مجبور ہے اس کی عزت کرنے پر، دشمنی ہوگی تمہیں عزت ان کی کرنی پڑے گی، چاہو یا نہ چاہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو جو قرآن کے حاملین ہیں ان میں پہلا طبقہ ہے حفاظ کرام، جو قرآن پاک کے الفاظ کو رٹ لیتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنی بڑی تعداد میں لوگ زیر اور زبر کے فرق کے بغیر محفوظ کریں، کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے۔ اور یہ قرآن پاک ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو اپنے سینے کے اندر اس طرح محفوظ کر لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر دنیا میں قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے تب بھی قرآن ظاہری ہوگا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، پورا قرآن لوگوں کے سامنے حفاظ کرام کے سینے سے منتقل کر کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اتنا حفاظ کرام کا اعلیٰ مقام۔ اور دوسرا طبقہ حامل قرآن کا ہے قراء، مجودین، جو قرآن پاک کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے قرآن کی کس آیت کو کیسے پڑھا ہے، صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر کیسے پڑھا تھا ویسے ہی پڑھنا امت کے لیے ضروری ہے۔ اس زمانے سے لے کے آج تک قراء کرام کی جماعت اللہ نے بنا رکھی ہے کہ وہ ایک ایک زبر زیر کے انداز کو حفاظت کیے ہوئے ہیں، کیسے پڑھا جائے گا ویسے پڑھنے بتاتے ہیں، اور ویسے ہی پڑھنا ضروری بھی ہے۔ آپ قرآن کو جیسے من میں آئے پڑھ لیں، ایسا نہیں چل سکتا۔ جیسے قرآن جبریل امین نے پڑھ کر نبی کو سنایا، اور جیسے نبی نے صحابہ کو سنایا، جیسے صحابہ نے ہم کو سنایا، ہمارے آباء و اجداد کو، اسی طرح پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ من چاہے انداز پر قرآن پڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی، اور کسی تو کسی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ منمانے طور پر آپ قرآن پڑھو۔ پابند کیا گیا کہ اللہ نے جس انداز پر پڑھ کر سنایا ہے ویسے پڑھنا ہوگا۔ 29ویں پارے میں آئے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ جب قرآن شروع میں آتا تھا، جبریل امین لے کر کے آتے تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ تو سنا کر کے چلے جائیں گے، پتہ نہیں پورے دور میں مجھ کو یاد رہے نہ رہے، کچھ بھول نہ جاؤں۔ تو ادھر جبریل امین پڑھتے رہتے تھے، حضرت سنتے بھی تھے اور آہستہ آہستہ زیر لب پڑھتے بھی رہتے تھے، اور یہ مشقت کی بات تھی۔ تو فرمایا حرک بھی لسانک لتعجل به، محمد آپ قرآن کو جلدی سے یاد کرنے کی خاطر اپنی زبان پر چلایا کرو، خاموش رہا کرو، سنا کرو۔ اور یہ جو آپ ڈر رہے ہو کہ بھول جاؤ گے، بھول نہیں سکتے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری، بولیں گے نہیں ہمیں لفظ۔ اور فرمایا صرف یاد کرانا ہی، وقرآنہ، اس کو پڑھوانا آپ کی زبان سے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگلا جملہ غور کیجیے، علماء سے پوچھیے گا، ہمارے علماء بیٹے کو سمجھیں گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ چکے، یعنی ہماری طرف سے جبرائیل پڑھ کر کے سنا دے، تو عام حالات میں یہاں جملہ یہ بنتا ہے فقرہ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَقرہ، کہ جب ہم نے پڑھ لیا خود پڑھ دو، لیکن یہ نہیں فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ کر کے سنا دے تو اس کے پڑھنے کی اتباع کرو،
یعنی جیسے اس نے پڑھا ہے تم کو ویسے پڑھنا، منمانے طور پہ نہیں پڑھنا۔ ثم اتنا علینا بیانا، پھر اس کے معانی کو آپ کے دل پر اتار دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے کا انداز وہ بھی محفوظ رکھا گیا، اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے ان ساری چیزوں کو نبی کے قلب پر اتارا گیا، نبی نے صحابہ کو سکھایا، علماء، محدثین اور مفسرین، فقہاء، یہ اس کے امیر ہے، اس کو سنبھالے گا۔ اس لیے حاملین قرآن 3 لوگ ہیں، حافظ قرآن، قراء اور مجودین، اور علماء، فقہاء اور محدثین۔ تو فرشتوں نے ان کے بارے میں کہا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، جو قرآن کو سنبھالیں گے، حاملین قرآن ہیں، ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ طبقہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا طبقہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے اس طبقے کو بہت ڈاؤن کر رکھا ہے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے اور اپنے طرز عمل کے اعتبار سے۔ آج حفاظ کی، علماء کی، ائمہ کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے، امت اس سے محروم ہے، اور بہت سارے فتنوں کی وجہ یہی ہے، مصیبتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے حفاظ، علماء، قرآن کے خدام کی عظمت کو اپنے دلوں سے نکال دیا۔ اور یاد رکھو، جو حفاظ، علماء اور قراء کی عظمت کو دل سے نکال دے گا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اور جو نبی کی عظمت نہ کرتا ہو اس کا مقام دنیا اور آخرت میں کیا ہو سکتا، آپ کو جانیے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آقا کی بات ہے۔ آقا نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگوں، قرآن کو سنبھالنے والے جو لوگ ہیں، قراء، حفاظ، علماء، ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، فرمایا جو ان کا اکرام کرے گا وہی میرا اکرام کرنے والا ہوگا، جو ان کا اکرام نہیں کرے گا وہ میرے اکرام کرنے والوں کو بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس طبقے کی عزت کو اپنی عزت کہہ کر کے بیان کیا کہ ان کی عزت میری عزت ہے، تو ان کی توقیر نہ کرنا کس کی بے توقیری ہوگی؟ نبی کی بے توقیری سمجھی جائے گی۔ اس لیے امت کو اچھی طریقے سے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، ان کے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ حاملین قرآن کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ ساری دنیا کے مالک بھی ہو تب بھی آپ کا اور ہمارا مقام ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک محدث اور فقیہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے مالک بن جانے کے بعد بھی ایک حافظ کی قدر و قیمت کی برابر ہمارا مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آقا نے انہی کو سب سے اعلیٰ قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل او کما قال، فرمایا میری امت کے سب سے اول کلاس لوگ، ایک کلاس لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ، اول کلاس اشراف کون ہیں؟ حملۃ القرآن، جو قرآن کو سنبھالے ہوئے۔ آپ بتائیے حضور کی کسی بات میں شک کرنے کی گنجائش ہے؟ جب آقا یہ فرما رہے ہیں اشراف امت، میری امت کے سب سے بڑے لوگ، سب سے باعزت لوگ، سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو اب کوئی ان کو اگر اعلیٰ درجے کا نہ مانے تو وہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور جو حضور کی بات کو ماننے سے انکار کرے اس کا کیا ٹھکانہ دنیا اور آخرت میں ہوگا، خود اللہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب قرآن زمین و آسمان کے بنائے جانے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے سامنے پڑھا گیا تو پہلی دعا طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا، دوسری دعا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور تیسری دعا فرمائی طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، بشارت اور خوشخبری ہے، ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں جس کی زبان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم اس کی عظمت کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہم سمجھیے کہ جس کام کو اللہ نے خود کیا ہو اس سے زیادہ عظمت والا کون سا کام ہو سکتا ہے؟
اور میں نے ابھی جو حدیث سنائی ہے اس میں یہ بات ہے کہ قرآن اللہ خود پڑھ کر کے سنائیں گے لوگوں کو، تو قرآن پڑھنا یہ اللہ کا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام ہے۔ آج لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے صحیح معنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام کیا تھا۔ اللہ، آپ بتائیے حضور کو رسول کس نے بنا کر بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا نا، تو جس نے بھیجا وہ تو جانتا ہے کیا کام ہے، یا میں جانتا ہوں؟ جو بھیجنے والا ہے اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہی اللہ جس نے رسول اللہ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، وہ قرآن میں جو محمد کے کام بتا رہے ہیں، اللہ کے کیا کام کرتے ہیں، سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا پہلا کام ہے اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر کے سنانا۔ تو قرآن پڑھنا اللہ کا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کے پڑھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اسے دوسرے درجے کی چیز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دوسرے کام پہلے ضروری ہیں، یہ پہلے ضروری ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے اپنے نبی کے کاموں میں سب سے پہلا کام جو بتایا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں قرآن پاک لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں گے۔ تو قرآن پڑھنا انتہائی بڑی نیکی، انتہائی بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ قرآن والوں کو جتنا دیتا ہے اتنا کسی کو نہیں ملتا۔ قرآن اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ تمہیں کچھ اور کام کرنے کا موقع بھی نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو آدمی میرے قرآن کو پڑھنے میں لگا رہا اسے اپنے لیے دعا مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ سارا وقت قرآن پڑھنے میں لگ گیا، اپنی ضرورتیں مانگنے کے لیے اسے وقت نہیں ملا۔ فرماتے ہیں آتیتہ افضل ما اعطی الصائلین او کما قال، ساری دنیا کے دعا کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو جتنا دیا جائے گا ان سب سے عمدہ اور زیادہ اس شخص کو دیا جائے گا جو قرآن پڑھتا رہا دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں۔ تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ۔ یہ آج جو ہماری بربادیاں ہیں یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ اجڑا ہوا ویران گھر ہے۔ آپ بتائیے، اجڑا ہوا ویران گھر جس کی چھت گری ہوئی ہے، کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، جنگلے نکلے ہوئے ہیں، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اس مکان میں کوئی گھسنا پسند کرے گا؟ اس مکان میں کوئی رہنا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ دل جو قرآن سے خالی ہے وہ ڈھونڈر اور کھنڈر گھر کی طرح ہے۔ جب کھنڈر گھر میں آپ نہیں بیٹھنا چاہتے تو اللہ کھنڈر دل کے اندر آ سکتا ہے؟ اللہ ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے۔ ایک روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، آسمانوں میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان میں سما سکوں، زمینوں میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس میں سما سکوں، ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، البتہ میرے ایمان والے بندے کا دل اتنا کشادہ ہے میرے لیے کہ میں اس میں سما سکتا ہوں۔ تو اللہ ہمارے اس دل میں آنا چاہتا ہے، لیکن کب آئے گا؟ اس دل کو صاف کرو گے تبھی تو آئے گا۔ جھاڑو لگاؤ اس پہ، چراغ جلاؤ اس پہ، موم بتی جلاؤ اس پہ، روشنی کرو تبھی تو اللہ آئے گا۔ آپ دل کو بالکل کباب خانہ بنا کر یہ سوچتے ہو کہ دل میں اللہ آ جائے گا تو یہ دیوانوں کا خواب ہے۔ اگر اللہ کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو تو اس دل کو منور کرو، اس دل کو صاف کرو۔ اور دل کو منور کرنے کی دو چیزیں ہیں، اپنے گھروں کو منور کرنے کی دو چیزیں ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبئوا منازلکم بالصلاۃ والقرآن او کما قال، اے لوگوں اپنے گھروں کو منور، روشن اور خوبصورت بناؤ، گھروں میں نفل نمازیں پڑھ کر اور گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں۔
قرآن کی تلاوت گھروں میں بیٹھ کر کرو گے تو گھر منور ہوگا، گھر روشن ہوگا، گھر آباد ہوگا۔ گھروں میں نوافل پڑھنے کا اہتمام کرو گے، گھر منور ہوگا، روشن ہوگا۔ اور قرآن پڑھو گے تو اسی قرآن سے دل کی دنیا منور ہوگی، دل روشن ہوگا، دل صاف ہوگا۔ اور جب دل منور اور دل صاف ہوگا تو اللہ میاں اس دل کو اپنا مسکن بنا لیں گے، اور اللہ جس کے دل کو اپنا مسکن بنا لے وہ اللہ کا دوست ہو گیا، وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اور جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کے لیے جنت کی رجسٹری آقا فرماتے ہیں